یہاں ایک علمی نقطہ اور سمجھ لیجئے۔ اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس کی 3 قسمیں، میں دیکھیے بیان نہیں کر رہا ہوں، تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ بیان ہوتا ہے تو ایک سلسلے سے ہوتا ہے، تفسیر میں جیسے جیسے الفاظ آتے ہیں، جو آیتیں آتی ہیں انہی کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس لیے وہ بیان پر اسے قیاس مت کیجیے گا کہ حضرت ایک میلاد کا بیان کر رہے ہیں تو اس میں صرف میلاد کا ہی ذکر ہوگا، ایسا نہیں۔ قرآن کی مختلف آیتیں، سب کی تفسیر الگ ہوگی، وہ بیانات میں بیان جیسا ربط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی 3 قسمیں۔ سب سے پہلی قسم صحیفے کہلاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے صحیفے دیے ابراہیم کو اور موسیٰ کو۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے۔ تو اللہ کے نازل شدہ جو قوانین ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، اس کی پہلی قسم ہے صحیفہ۔ صحیفہ جو ہے وہ چھوٹی سی کتاب کو کہتے ہیں، جیسے آپ کی 20 پیج کی، 15 پیج کی، 16 پیج کی کوئی بکلیٹ انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کتابچہ کہتے ہیں، چھوٹی سی بکلیٹ، پامفلیٹ آپ جسے کہہ لیجئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جس میں 2 قانون، 4 قانون، کوئی ایک قانون لکھا ہوتا تھا، اسے صحیفے کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک لفظ اور موجود ہے، زبر الاولین۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے بیان کیا۔ قدیم کتابیں، قدیم صحیفے، اسے آپ تمل میں یوں سمجھ لیں آدی گرنتھ، پرانی کتابیں۔ وہ پرانی کتابیں کن نبیوں پر نازل ہوئیں، اس کے اندر مضمون کیا تھا، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں۔ توحید تو ہر نبی کی اہم چیز رہی، پہلی چیز جو رہی توحید تو ضرور رہی ہوگی، مگر وہ جو زبر الاولین ہیں وہ کن نبیوں پر، کس زمانے میں، کس زبان میں، کس میٹیریل اور مواد کے ساتھ نازل ہوئیں، اس کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن میں زبر الاولین ہے۔ کتاب کی تیسری قسم جو اس کے بعد آئی، صحیفوں اور زبر الاولین کے بعد ایک کتاب کی تیسری کیٹیگری ہے، تیسری قسم ہے جسے کتاب کہتے ہیں۔ وہ کتابیں 4 ہیں، وہ کتابیں 4 ہیں۔ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ ان 4 کتابوں پر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ 4 اللہ کی کتابیں، اللہ نے اس میں قانون، شریعت اور ہدایت کی باتیں نازل کی تھیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو ان 4 کتابوں کو ماننا لازمی، عمل نہیں کریں گے۔ عمل کیوں نہیں کریں گے اس کی وجہ ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں۔ ان 4 کتابوں کو مانیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے کہ موسیٰ پر اللہ نے توریت، حضرت داؤد پر زبور اور حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی، اور آقا دو جہان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو ان 4 کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کتاب کی 3 قسمیں ہوئیں، صحیفے، زبر الاولین اور کتاب۔ اب نہ کہیں صحیفوں کا پتہ ہے، نہ زبر الاولین کا پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ البتہ یہ 4 کتابیں موجود ہیں۔ قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا اسی طرح سے قرآن محفوظ ہے۔
اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا، باقی رہے گا۔ دیگر 3 کتابیں بھی دنیا میں موجود ہیں، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، توریت بھی ہے، مگر وہ کتابیں محرف شدہ ہیں۔ کتابیں تو ہیں، ایسا نہیں کہ توریت ختم ہو گئی، توریت بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، دنیا میں ہے، مگر وہ قرآن کی طرح سے اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ گئی۔ وقت، حالات، زمانوں کے تقاضوں کے تحت ان کتاب پر عمل کرنے والوں نے اس میں مختلف تبدیلیاں کیں۔ خود اللہ نے اس کی گواہی دی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تحریف کر دیتے ہیں، آیتوں کو ہٹا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، نئی چیزیں داخل کر دیتے ہیں، عبارتوں میں گھٹاؤ بڑھاؤ کرتے ہیں، زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، تقاضوں کے لحاظ سے۔ تو کتابیں چاروں موجود ہیں، قرآن مکمل موجود ہے، بغیر تحریف کے موجود ہے، بغیر کسی تغیر و تبدل کے محفوظ ہے۔ انجیل بھی ہے مگر اس میں تحریف ہو گئی، زبور بھی ہے، وہ بھی خالص نہیں، اور توریت میں بھی بے شمار تبدیلیاں کی گئیں۔ تو یہ کتابیں تو ہیں مگر محرف شدہ ہیں، اس کتابوں میں نیچ اونچ کی گئی ہے، گھٹاؤ بڑھاؤ کیا گیا ہے، کچھ چیزیں نکال دی گئی ہیں، کچھ چیزیں شامل کر دی گئیں۔ تو کیا ایسی کتاب پر کوئی مسلمان عمل کر سکتا ہے جو خود ایک مصدقہ کتاب نہ رہ گئی ہو، جو ایک دم ان آتھینٹک ہو گئی ہو؟ ایسی کتاب پر کوئی مسلمان عمل نہیں کر سکتا۔ عمل نہ کرنے کی پہلی وجہ، ایمان ہم رکھتے ہیں کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ پر اللہ نے نازل کی، اس توریت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وہ زبور و انجیل جو حضرت داؤد و حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی، ہم مانتے ہیں۔ مگر اب جو کتاب ہے وہ چونکہ محرف شدہ ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، آج بھی ہو رہی، ابھی بھی ہو رہی، اس کتاب پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ عمل نہ کرنے کی ایک دوسری وجہ، اب سوال ہوگا نا کہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز خود ان آتھینٹک ہو گئی ہو، جو خود مشتبہ ہو گئی ہو، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اس کتاب پر نہیں جو پادریوں نے گڑھ لیا ہے، نکال لیا ہے، ڈال دیا۔ دوسری وجہ، اللہ کا ایک قانون ہے، شریعت کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھایا۔ اگر آدم علیہ السلام کی شریعت دیکھیں، بہت چھوٹی سی ہے، انسان نہیں تھے، انسان کی ضرورتیں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے حساب سے شریعت کو اتنا بنایا۔ بعد میں حضرت نوح کا زمانہ آیا، انسانیت بڑھی، انسان کے تقاضے بڑھے، انسانی ضرورتیں بڑھیں، تو اللہ نے شریعت کو اتنا کر دیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، ان کے زمانے میں دنیا ڈیولپ ہو گئی، کافی انسانیت پھیل گئی، مختلف ضرورتیں ہوئیں، مختلف حاجتیں ہوئیں، تو ان کے زمانے کے لحاظ سے اللہ نے شریعت کو پھر اتنا کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ آئے تو شریعت کو بڑھایا، حضرت داؤد آئے تو شریعت کو بڑھایا، حضرت عیسیٰ آئے تو شریعت کو بڑھایا، آخر میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، اور وہ شریعت جو حضرت آدم سے چلتی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ نے اس شریعت کو اب مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب شریعت مکمل ہو گئی، نہ اس کے وصول میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کے وصول میں کوئی اضافہ اور زیادتی ہو سکتی ہے، شریعت مکمل ہو گئی۔
وقت حالات کے تحت کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی۔ 50 سال پہلے چٹائی پہ نماز پڑھتے تھے، حالات بدلے تو شطرنجی پہ پڑھنے لگے، اب حالات بدلے تو کارپیٹ پر پڑھ رہے ہیں۔ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلے پنکھا نہیں تھا تب نماز پڑھتے تھے، پھر پنکھا آیا، پھر اے سی آیا، پھر اب اور طرح کے اے سی آ گئے۔ یہ سب چیزیں شریعت سے متعلق نہیں، ضرورت سے متعلق ہیں، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے لال چاول کھاتے تھے، پھر موٹا سفید چاول کھاتے تھے، اب تو الحمدللہ باریک چاول کھاتے ہیں۔ یہ ضرورتیں ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں، انسانی ضرورت ہے۔ انسان پیدل چلتا تھا، گھوڑے پر چلتا تھا، خچر پہ، پھر بیل گاڑی آئی، پھر وہ پرانے زمانے کا بس آیا جو کوئلے سے چلتی تھی، پھر ریل آئی، اب ہوائی جہاز آیا۔ آنے والے زمانے میں آپ کے گھر جو گاڑی ہوگی استعمال وہ ہوا میں اڑے گی، کوئی زمین پر نہیں چلے گا۔ یہ ضرورتیں ہیں، شریعت نہیں۔ شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ 2 وقت کی فجر کی نماز کو نہ کوئی 1 کر سکتا ہے 2 رکعت کو، نہ کوئی 3 کر سکتا ہے، یہ شریعت ہے۔ تو شریعت کا یہ قاعدہ رہا کہ ایک نبی کی شریعت چلی، انسانی ضرورتیں اور حالات بڑھ گئے تو اللہ نے اس نبی کی شریعت کی جو باتیں ہیں منسوخ کر دیں اور وہاں سے ایک نیا قانون لاگو کیا۔ مثال کے طور پر ساری انسانیت کے ماں باپ آدم و حوا۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حوا کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، بچے پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسانی نسل آگے کیسے چلے؟ تو ان سگے بھائی بہنوں کا نکاح اس شریعت میں جائز تھا۔ جب دنیا میں انسان پھیل گئے تو اللہ نے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ اب سگے بھائی بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آپ آدم علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے، اور کوئی اگر کرتا ہے تو حرام کاری ہے وہ، حالانکہ وہ نبی کی شریعت ہے، مگر وہ شریعت منسوخ ہو چکی، وہ شریعت کینسل ہو گئی۔ اسی طرح سے یہ کتابیں تو ہیں مگر ان کے قانون کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ سپریم کورٹ کا ایک سیشن کورٹ کا ججمنٹ ہے، ججمنٹ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، مگر کوئی اپیل کرے اور ہائی کورٹ میں جائے تو وہ ججمنٹ الٹ جاتا ہے، کوئی الگ فیصلہ آتا ہے۔ تو یہ ججمنٹ اپنے لحاظ سے صحیح ہے، آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے، مگر عمل کس پر کریں گے؟ سپریم کورٹ کے سیشن کورٹ کے ججمنٹ پہ یا ہائی کورٹ کے؟ جی ہائی کورٹ کے، اس سے اونچی سپریم کورٹ ہے۔ وہاں ہائی کورٹ کے خلاف ججمنٹ آئے تو ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، مگر عمل کس پر کہیں گے؟ سپریم کورٹ کے۔ اسی طرح سے توریت کی شریعت توریت کے زمانے تک، زبور کی شریعت زبور کے زمانے تک، انجیل کی شریعت انجیل کے زمانے تک، وہ ساری شریعتیں اپنی جگہ پہ حق ہیں، مگر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہونے کے بعد ہم ہائی کورٹ یا منصف کورٹ یا سیشن کورٹ کے ججمنٹ پر عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے، اس ججمنٹ کو غلط نہیں کہہ سکتے، مگر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے وہ کتابیں ہیں، ہمیں ایمان رکھنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ عمل نہ کرنے کی بہت سی وجوہات میں سے 2 وجہیں آپ کو بتا دیں، اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں۔ کیونکہ سب سے زیادہ نافرمان قوم بھی بنی اسرائیل ہی رہی۔ اللہ نے جتنا اکرام اعزاز ان کو دیا، کہ بڑی نافرمان رہی، تو اللہ نے ایک نصیحت کی، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں
اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ڈرو اس دن سے، واتقوا، ڈرو اس دن سے، یوم لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کا بدلہ نہیں ہوگا، کسی کا گناہ کسی پر نہیں لادا جائے گا، کسی کا ثواب کاٹ کے کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ پرانے زمانے میں رواج تھا کہ بڑے بڑے آدمی بہت سارے غلام رکھتے تھے۔ وہ بڑا آدمی، کوئی سیٹھ، کوئی ساہوکار، کوئی یجمان کسی کو قتل کر دیتا تھا تو کورٹ سے اسے سزا ہوتی تھی، تو چونکہ بڑا آدمی تھا وہ اپنے بدلے میں اپنا کوئی غلام جیل میں رکھ دیتا تھا، یعنی اپنے بدلے میں دوسرا۔ اللہ نے اسی کی وضاحت کی ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، کوئی بھی انسان کسی انسان کے بدلے میں نہیں قبول کیا جائے گا۔ آپ پھنسیں قیامت میں تو اپنی بیوی کو نہیں پیش کریں گے، اللہ یہ اسے پکڑ لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتے، اپنے نوکر کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہر نفس کو، ہر فرد کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کسی انسان کے عوض میں، بدلے میں کوئی انسان نہیں قبول کیا جائے گا۔